ایک بادشاہ بہت نیک اور رحم دل تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی انیسا تھی جو کہ بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ جب تک بادشاہ صحت مند تھے تب تک محل کے انتظامات بہتر تھے اور ہر فیصلہ وہ درست کرتے۔ ان کے اسی عدل و انصاف کی بدولت اللہ نے انہیں مرتے دم تک بادشاہت کے منصب پر فائز رکھا۔ ان کے بعد سلطنت کے امور ان کی تینوں بیٹیوں کے ہاتھ آ گئے۔ وہ تینوں ہر وقت چالاکیوں کے جال بنتی رہتی اور سوچتی رہتی کہ کس طرح وہ اپنی چچا کی بیٹی انیسا کو محل سے نکال دے۔ تینوں بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن انا تھی۔ انا حسد اور جلن میں بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتی، یہاں تک کہ کپڑا خریدتے وقت بھی انیسا کے لیے کم قیمت اور ناقص کپڑا خریدتی۔ ایک دن ان کے محل میں ایک حسین شہزادے کا رشتہ آیا۔ وہ رشتہ انیسا کے لیے تھا، لیکن ان تینوں بہنوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اپنے شیطانی ذہن سے ایک منصوبہ بنایا اور اپنی چچا زاد بہن انیسا سے کہا کہ ابا نے مرنے سے پہلے ایک غریب انسان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہاری شادی اس سے کریں گے، کیونکہ اس نے ایک دن جنگل میں ابا کی جان بچائی تھی اور ابا نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اب اگر وعدہ پورا نہ کیا گیا تو وعدہ خلافی ہوں گی اور ابا کو اس کا عذاب ہوگا۔ آج وہ غریب اپنے وعدے کو پورا کرنے کا سوال لے کر آیا تھا۔ انیسا کو اپنے تایا کے احسانات یاد تھے۔ ان پر عذاب کا سن کر فوراً شادی کے لیے ہاں کہہ دی اور ان تینوں بہنوں نے انیسا کی شادی ایک غریب کے ساتھ کروا دی۔ انیسا خوشی اور صبر کے ساتھ اس کے سنگ زندگی بسر کر رہی تھی اور اس شہزادے سے انا نے شادی کر لی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی سلطنت میں جنگ چھڑ گئی اور وہ شہزادہ جنگ ہار گیا۔ نہ صرف جنگ ہار گیا بلکہ معذور ہو گیا اور وہ محل ان سے چھن گیا، اور انیسا کا شوہر گھر کے آنگن کی کھدائی کر کے درست کر رہا تھا کہ کھدائی کے دوران زمین کے اندر اسے ایک دروازہ نظر آیا۔ مزید کھدائی کی تو چابی نظر آئی۔ دروازے میں جب اس نے چابی لگائی تو خزانہ ہی خزانہ تھا۔ انیسا کے شوہر نے انیسا کے لیے ایک شاندار محل بنوایا اور وہ اس محل میں خوشیوں بھری زندگی بسر کرنے لگی، اور انا اپنے محل کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور اپنے گزر بسر کے لیے یہ بہنیں بازار میں جا کر خود کام کرتی۔ زندگی کا تو نقشہ ہی تبدیل ہو گیا تھا اور اسے برائی کا انجام اسی دنیا میں مل چکا تھا۔